بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان کمالی، سودرپی سودرا تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز سربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ اس وقت میں موجود ہوں مکتب کمالی نزد ویگن اڈا سودرا میں، اور آج حکومت پاکستان کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے پنجاب میں 2 دن کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ حکومت کی لاک ڈاؤن کی ہدایت کے باوجود اور اس بات کے باوجود کہ حکومت کے وقت نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ کم سے کم باہر نکلیں، لیکن لوگوں کی سرگرمیاں اسی طرح جاری و ساری رہی، سوائے کچھ دکانیں جو ہیں وہ بند تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کچھ جنرل نالج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے ان متعدی امراض کے حوالہ سے، کرونا وائرس اور اس کے ساتھ جتنی بھی دوسری متعدی امراض ہیں کچھ، کہ ان سے حکومت کیوں ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملے نہ، اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں۔ حکومت وقت جو بھی کام کرتی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ عوام کے فائدہ کے لیے کرتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ حکومت کی جو بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کریں۔ جیسے جیسے حکومت جو ہے وہ جو بھی ان کے سینئرز لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ماہر لوگ ہیں، وہ سارے بیٹھ کے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سب عوام کی بھلائی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ان کی احکامات نہیں مانتے وہ نقصان میں رہتے ہیں، اور نہ صرف کہ وہ خود نقصان میں رہتے ہیں، خود خطرہ جو ہے ان کو، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے متعدی امراض۔ متعدی امراض کیا ہیں، یہ کون کون سے امراض ہوتے ہیں، ان کی فہرست تو بڑی طویل ہے لیکن کچھ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور کرونا وائرس جو ہے یہ بھی ایک متعدی مرض ہے۔ ان کو متعدی امراض کیوں کہا جاتا ہے؟ متعدی امراض سے مراد وہ امراض ہیں جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وبا کی شکل میں، یہ کسی جگہ کوئی وائرس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ کی حکمت ہوتی ہے کام میں، اگر اس کو بر وقت اس کا بندوبست نہ کیا جائے اور لاپرواہی کی جائے، یا وہ ایک دوسرے سے پھیل آگے جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے، تو وہی ہوتا ہے جو آج چائنا سے نکلنے والے وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ کرونا وائرس ہے۔ اس سے پہلے ہیضہ اور طاعون جو ہے، طاعون کی وبائی بھی اسی طرح پھیلی۔ تاریخ عالم میں کئی ایسی واقعات جو ہیں وہ مثالیں موجود ہیں کہ کئی متعدی امراض جو ہیں انہوں نے وبا کی شکل اختیار کی اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا۔ کسی زمانے میں طاعون بہت زیادہ پھیلی تھی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے لاکھوں لوگ جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح اس بڑے صغیر میں حضرت جو حکیم محمد اجمل خان صاحب تھے، ان کے دور میں انفلوئنزا کی وبا جو ہے وہ پھیلی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں، جس کو فلو کہا جاتا ہے، کہ اس وقت برے صغیر میں بے شمار موات ہوئی۔ پھر حکیم صاحب نے ایک جوشاندے کا نسخہ جو تھا وہ تجویز کیا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ تمام ڈاکٹرز اور سارے جو اس وقت کے جو طبیب تھے انہوں نے مل کے کوشش کی کہ اس وبا کو ختم کیا جائے، اور اس میں جو سب سے مؤثر نسخہ رہا وہ جوشاندے کا نسخہ رہا۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ اس وقت دیگوں میں پکا کے لوگوں کو پلایا جاتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پھر جو تھے لوگ وہ شفایاب، بہت زیادہ تعداد میں شفایاب ہوئے۔ تو آج یہ کرونا وائرس جو ہے دنیا میں آ گیا ہے، تو اس سے بھی جیسے جیسے ہمیں حکومت وقت کہتی ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ متعدی امراض پہ آتے ہیں۔ متعدی امراض کیا ہیں؟ آج ہمیں لوگ، ہم جو لوگ ہیں، ہمیں جو گورنمنٹ ہدایات دے رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں، رش میں نہ جائیں، ریسٹورنٹس پہ نہ جائیں، پبلک پلیسز پہ نہ جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرونا وائرس ایک متعدی مرض ہے۔ متعدی امراض میں یہ تو بے شمار امراض ہیں، مثال کے طور پہ ٹائیفائڈ ہے، اس کے بعد ہیضہ ہے،
طاعون ہے، کالی کھانسی ہے، انفلوئنزا ہے، اسی طرح اور بھی چکن پاکس ہے، اسمال پاکس ہے جس کو کہتے ہیں پولیو ہے، یہ سارے امراض ایک سے دوسرے انسانوں کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ان کے جراثیم جو ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار امراض ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے کہ یہ ایک سے دوسرے آدمی کو نہ جائیں، اس پہ اسی لیے حکومت جو ہے وہ اس وقت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ آئسولیشن میں رہیں، علیحدہ رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، پبلک پلیسز پہ نہ جائیں. اس پہ متعدی امراض کیا ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو لگ جائے، مثال کے طور پہ آپ کی کمیونٹی میں کسی ایک بندے کو ہیضہ ہو گیا، اب اگر تو ظاہری بات ہے وہ ہیضہ ہوگا تو وہ سارے گھر والے اس سے متاثر ہوں گے. اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا گیا تو وہ ہیضے کے جراثیم جو پورے محلے میں سے پھیل جائیں گے، پورے محلے سے پھر وہ پورے گاؤں میں پھیل جائیں گے. اب ایک مریض، اب ہوگا کیا کہ جس آدمی کو وہ وائرل جراثیم جو ہے ہیضے کا وہ متاثر کرے گا، تو اگر وہ اس کی قوت مدافعت ٹھیک ہے، ہیضہ ہو یا کوئی بھی متعدی بیماری ہو، کرونا وائرس ہو، طاعون ہو، کوئی بھی ہو، چکن پاکس ہو، اسمال پاکس ہو، کچھ بھی ہو، اگر انسان کی قوت مدافعت ٹھیک ہے، تندرست بچہ ہے، مثال کے طور پہ میزل ہے، میزل بہت زیادہ پھیلا، میزل سے بھی بڑی اموات ہوئی جس کو خسرہ کہتے ہیں، تو خسرہ ہے. اگر تو کسی بچے کو یا بڑے کو جس کی قوت مدافعت ٹھیک ہے اس پہ جراثیم اٹیک کرے گا تو جراثیم ہلاک ہو جائے گا. لیکن اگر قوت مدافعت کمزور ہے، جراثیم اٹیک کرنے والا زیادہ طاقتور ہے، قوت مدافعت کمزور ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی جو ہے، جو بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کچھ ہو، وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے گا. اب اس کے بعد اس کے پھر آگے علاج، اور اس کے بعد دوسرے اس کو خطر، کئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں علاج میں. جس طرح کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس یہ ایک نزلہ کام سے شروع ہوگا، چھاتی کو متاثر کرتے ہوئے آدمی کو وینٹیلیٹر پہ لے جائے گا. جب اس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ظاہر بات ہے اس کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے گا. اب جب وینٹیلیٹر پہ اس کو لے کے جائیں گے تو کتنے آدمی بہت کم بچ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو دنیا میں بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ متعدی امراض ہیں. کرونا وائرس متعدی مرض ہے. کیسے پھیلے گا؟ ایک آدمی کو ہو گیا، اب بظاہر وہ بے شک تندرست بھی ہو، لیکن وائرس سے متاثر ہے تو وہ کیریئر ہے. وہ آگے جس بندے کو ملتا جائے گا وہ کیریئر کا کام کرے گا، وائرس کو اٹھا کے پھرتا رہے گا، اور جس بندے کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، کسی کے ساتھ گلے ملتا ہے، کہیں وہ کھانستا ہے، کہیں مطلب وہ فضا کو آلودہ کرتا ہے وائرس سے، تو اس فضا سے جو لوگ ہوں گے ان کو وائرس ملے گا. اس میں ہم آگے جائیں گے. اس کو روکنے کے لیے متعدی امراض جو ہیں ان میں سے ایک اہم، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی متعدی مرض ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہی سب سے بہترین طریقہ اس کو پھیلاؤ کا روکنے کا یہ ہے کہ آپ کم سے کم، جب تک ایک مخصوص وقت حکومت نے دیا ہے، 10-15 دن یا 20 دن کہتے ہیں یا 10 دن کہتے ہیں، جو بھی حکومت اناؤنس کرے، پاکستان کی حکومت اناؤنس کرے یا باہر کے ممالک کی، جہاں جہاں ہمارا چینل دیکھا جا رہا ہے، انڈیا میں، سری لنکا میں، سعودی عرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں کوریا میں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کی حکومت آپ کو ہدایات کرتی ہیں اس پہ عمل کریں. یہ متعدی مرض ہے کرونا، دوسرے متعدی امراض کی طرح ہی ہے. جس طرح کے طاعون کسی زمانے میں پھیلی، بہت زیادہ اموات ہوئی، ہیضہ پھیلا، بہت زیادہ اموات ہوئی، آج کرونا پھیل گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہے. اس لیے اس کے عقل کے ساتھ اس سے لڑنا، کرونا جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے سب نے جنگ کرنی ہے. اب جنگ کیسے کریں گے؟ کہ عقل اپنی استعمال کرنی ہے. حکومت وقت جو ہے وہ ماہر لوگ ہیں ان کے پاس، ایسے تو نہیں ہوتے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس ماہر سے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، سرجن موجود ہیں. وہ بیٹھ کے حکومت جو قابل ترین لوگ ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں کہ آپ ایسا کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا، ویسا کرنا ہے. تو جو وہ کہتے ہیں ان پہ عمل کریں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. ہم سب کو، پوری انسانیت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری انسانیت کو اس عذاب سے، اس خطرناک مرض سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.